السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء، تفرد بالاولیۃ والقدم ووسم كل شیء ما عداہ بالفناء والعدم، كما قال عز شأنہ كل شیء هالک الا وجہہ وكل نفس ذائقۃ الموت، وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، سبحان الله الذي منه خلقت العباد وإليه المعاد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه، يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء، تعذيبه المسيئين عدل وعفوه فضل، ونشهد أن محمدا سيد المرسلين صلى على محمد وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين، من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل وغرق وهوى، اوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متين وعروة وثقى، أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، صدق اللہ العلی العظیم۔ نماز گزاران عزیز، خطبہ اول کی ابتدا میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ ہم نے گزشتہ خطبے میں سورہ انشراح کے اس آیت کی مختصر کامنٹری آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کا جو نظام بنایا ہے اور وہ بتایا ہے وہ یہ کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا، پریشانیوں کے ساتھ، ڈیفیکلٹیز کے ساتھ ایز ہے، آسانیاں ہیں، سہولتیں ہیں۔ اس عنوان پر علماء کرام نے دین مبین اسلام کو آسان دین اور ایک ایزی ریلیجن قرار دیا ہے، جس کو آسانی کے ساتھ فالو کر سکتے ہیں اور پریکٹس کر سکتے ہیں۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی کتاب کو ایک آسان کتاب کے عنوان سے انٹروڈیوس کروایا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے آسان بنایا ہے کوئی ذکر کرنے والا، ہے کوئی ریممبر کرنے والا، ہم نے بہت ہی آسان بنایا۔ اگر اللہ آسان کہہ رہا ہے تو یقیناً یہ اللہ کی کتاب آسان ہے۔ علماء کرام نے گفتگو کی ہے، ایزی ٹو ریسائٹ، آسانی کے ساتھ اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں، ایزی ٹو میمورائز، چھوٹا بچہ بھی قرآن مجید کو میمورائز کر سکتا ہے، ایزی ٹو انڈرسٹینڈ، کیا انسان قرآن مجید کے اکثر و بیشتر آیات کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے، اینڈ ایزی ٹو پریکٹس، اس لیے کہ قرآن مجید کا پیغام انسان کے نیچر اور انسان کے فطرت سے بہت قریب ہے۔ اگر چاہے تو انسان آسانی کے ساتھ
اس پر عمل کر سکتا ہے، پریکٹس کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ کتاب تمہارے لیے ہم نے اس کتاب کو آسان بنا دیا، صرف ہمارے لیے نہیں، امت کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے رسول سے خطاب کر کے کہا ہے رسول تیرے لیے بھی یہ کتاب ہم نے آسان بنا دیا۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، آسانی کے ساتھ تم قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھ سکتے ہو، اس کو ریسائٹ کر سکتے ہو لوگوں کے سامنے۔ دو ہدف ہیں تمہارے، یہ کہ قوم لوگوں کو ڈرانا بھی ہے، تمہیں وارن کرنا ہے ان آیتوں کے ذریعے سے، اور انہیں بشارت دینی ہے، گلیڈ ٹائڈنگز دینی ہے، کہیں دشواری نہ ہو تبلیغ میں، میسیج کے پہنچانے میں۔ ہم نے تمہارے لیے بھی اس آیت کریمہ کو، قرآن مجید کو آسان بنا دیا تاکہ تم پیغام لوگوں تک پہنچا سکے۔ اور ہمارے لیے بھی اگر ہم دین پر نظر ڈالیں، دین کے احکام، قرآن مجید کے جو احکام ہیں، رولنگس ہیں جو قرآن مجید نے ہمیں کمانڈز دیا ہے، اکثر و بیشتر کمانڈس میں، رولنگس میں آسانیاں ہیں، سہولتیں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ہمارا دین فلیکسیبل ہے، حتیٰ ہماری نماز فلیکسیبل ہے، چاہے لمبا سورہ پڑھو، سورہ بقرہ، چاہے سورہ انا اعطینا پڑھو۔ کسی نے کسی عالم دین سے کہا آپ بار بار سورہ انا اعطینا پڑھتے ہیں، کوثر چھوٹا سورہ، تو کہا کہ اگر اس سے چھوٹا سورہ ہوتا تو وہ بھی میں پڑھ لیتا، کم سے کم 3 آیت والا سورہ میرے پاس ہے جو میں تمہارے سامنے تلاوت کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو فلیکسیبل بنایا ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے جی، بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھ لو، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے اشارے کرو، انڈیکیشنز کے ساتھ پڑھو۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا نیت کر لو تاکہ تمہاری عبادت کمپلیٹ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں میں آسانیاں رکھی ہیں، بیماری ہے یا ٹریولنگ کر رہے ہو تو روزہ تم سے چھوٹ جائے گا، اگر پریشانیاں ہیں تو تم روزے کی قضا کر سکتے ہو۔ کتنے احکامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانیوں کو رکھا ہے۔ پانی کے ذریعے سے وضو کرنا شرط ہے، پانی نہیں ملتا، پانی نقصان پہنچا رہا ہے، تیمم کر لو اور نماز تم پڑھ سکتے ہو۔ عبادتوں سے دور نہیں ہو سکتے لیکن اس عبادت کے راستے کو تم آسان بنا سکتے ہو، ایزی بنا سکتے ہو، اور ہے ہی در حقیقت اسی طرح کہ تم دین کو آسان کر لو۔ حتیٰ حدیث میں ہے کہ دونوں شیعہ اور سنی کتابوں میں اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے، رفع القلم عن ثلاثۃ، کچھ لوگوں سے قلم کو اٹھا لیا گیا ہے، ان کے بارے میں کچھ لکھا نہیں جائے گا۔ پوچھا گیا پیغمبر اسلام سے یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ کہ پیغمبر اسلام فرماتے جب تک بندہ سوتا رہتا ہے اس پر کسی چیز کو فرض قرار نہیں دیا گیا ہے۔ آنکھ لگ گئی مولانا میں سو گیا تو سو گیا، ایک ایسا ریزن ہے جسے اللہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں تمہارے خلاف کچھ لکھا نہیں جائے گا جب تک تم جاگو گے نہیں، بیدار نہیں ہوگے، سینس تمہارے پاس نہ ہو۔ ایک جب تک بچہ بالغ نہیں ہو جاتا اس سے سوال نہیں کیا جائے گا، اس کے بارے میں کچھ لکھا نہیں جائے گا، اور جب تک دیوانہ عقل مند نہ ہو جائے، انٹلیکٹ والا نہ ہو جائے، اس وقت تک اس کے بارے میں کچھ لکھا نہیں جا، قلم اٹھا لیا گیا ہے۔ تو کتنا آسان ہے، اگر فرض ہو جاتے احکام بچے پر، فرض ہو جاتے احکام دیوانے پر، فرض ہو جاتے احکام سوئے ہوئے انسان پر، تو انسان کتنا مقروض ہو جاتا، کتنا ڈیٹس میں چلا جاتا اگر احکام اس پر فرض ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہم نے دین کو، ہم نے ریلیجن کو تمہارے لیے آسان بنایا ہے۔ جو جملہ انگلش میں کہا کرتے ہیں ہم لوگ ٹیک اٹ ایزی، جب عبادت کی بات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ٹیک اٹ ایزی، لیکن واجب چھوٹنے نہ پائے، فرض چھوٹنے نہ پائے، لیکن ادا کرنا ہے، لیکن خود کو نقصان پہنچا کر نہیں، خود کو ضرر پہنچا کر نہیں، تمہارا مال کا نقصان نہ ہو، تمہارے جسم کا نقصان نہ ہو، اس کا خیال کرو اور عبادتیں انجام دو۔ دوسرا عنوان جہاں پر ایزی کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم چاہتے ہی یہی ہیں کہ تمہارے لیے آسانیاں ہو۔ سال کے 12 مہینے 11 مہینے تمہارے ہیں، 1 مہینہ روزہ رکھو،
آسان ہے نہیں، 12 میں سے ایک ہمارے لیے اللہ کے لیے اور 11 مہینے ہمارے لیے. تو 11 مہینے روزے فرض نہیں کیے، اللہ نے ایک مہینہ فرض کیا روزوں کو. اس میں بھی ٹائم لیمٹ ہے، اس میں بھی عذر ہیں، ریزنس ہیں. کتنے ایکسکیوزز انسان لے آتا ہے اسی روزے سے بھاگنے کے لیے. ماہ رمضان کے احکام کو فرض کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یرید اللہ بکم الیسر، اللہ چاہتا ہے تمہارے لیے احکام کو آسان بنا دے. ولا یرید بکم العسر، پروردگار عالم تمہارے لیے ڈیفیکلٹ نہیں بنانا چاہتا، احکام کو تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسان کر دیا. کیوں؟ دوسری آیت کریمہ میں سورہ نساء آیت نمبر 28 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ریزن بتاتا کہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کر دیا، اتنا آسان بنا دیا دین کو. یرید اللہ ان یخفف عنکم، ڈسکاؤنٹ دینا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. احکام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایزی کر دیا تمہارے لیے. کیوں؟ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، ہم جانتے ہیں انسان کے پاس طاقت کتنی ہے، قدرت کتنی ہے. ہم نے انسان کو بڑا ہی کمزور پیدا کیا ہے، بڑا ویک پیدا کیا. وہ برداشت نہیں کرتا، رولنگ کے بعد رولنگ، حکم کے بعد حکم بندہ برداشت نہیں کرے گا. ہم اس کے کریشن سے آشنا ہے، اس کے نیچر سے آشنا ہے، تو احکام اسی کے کیپیبلٹی کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے ہم نے فرض کیے ہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم نے کسی پر کوئی فرض ایسا نہیں کیا جو اس کی طاقت سے زیادہ، اس کے طاقت کے اعتبار سے ہم نے احکام کو فرض کیا ہے. کتنا مہربان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، کتنا کریم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. پھر اس راستے میں، اس احکام کے راستے میں، اس عبادت کے راستے میں خطا ہو گئی، اس عبادت کے راستے میں غلطی ہو گئی، اس عبادت کے راستے میں مسٹیک ہو گئی، تو کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا. مایوس نہ ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہیں غلطی کو دیکھ کر مایوس ہو کر دین سے دور نہ بھاگ جانا. ہم تمہارے لیے توبہ کا راستہ کھلا رکھتے ہیں. اگر تم نے نفس پر ظلم کیا ہے تو لوٹ آؤ، پلٹ کر آؤ، توبہ کرو، یہ دروازہ کھلا ہوا ہے. کتنا مہربان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے کبھی مایوس نہ ہونا، لوٹ کر آؤ، ہم تمہاری توبہ کو قبول کرتے ہیں، تمہاری توبہ کو قبول کرتے ہیں. پھر تم ایسے ہی تم زندگی گزارو گے جیسے تم نے ماں کے پیٹ سے اب دنیا میں ابھی آئے. ایک نئی زندگی توبہ کے بعد ہم تمہیں عطا کر رہے ہیں. پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کچھ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دی ہیں، ان چیزوں کے نتیجے میں میری زندگی آسان ہو گئی. عبادت والی زندگی، ایک نارمل لائف اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسان بنا دیا. یا رسول اللہ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ پیغمبر اسلام فرماتے جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمپلیٹ ارتھ کو، یونیورس کو میرے لیے پاک قرار دیا ہے. میں جہاں چاہوں سجدہ کر سکتا ہوں. لمیٹڈ پلیس نہیں ہے، پرٹیکولر پلیس نہیں ہے سجدے کے لیے، عبادت کے لیے. ہم نے مسجد بنائی تاکہ پابندی ہو، اٹینڈنس ہو، ہماری ایک دوسرے سے ملاقات ہو، اللہ کے گھر کی ایک نشانی ہو. ورنہ پیغمبر اسلام فرماتے اللہ نے مجھے لمیٹڈ نہیں رکھا، پوری زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے مسجد بھی بنایا اور پاک بھی بنایا ہے. جب تک تم نجاست کو دیکھ نہ لو نجس قرار نہیں دے سکتے. پوری زمین تمہارے لیے پاک ہے اور پوری زمین تمہارے لیے پلیس آف سجدہ ہے. جہاں وقت آ گیا نماز کا، مصلی بچھا دو، صحرا ہو، مسجد ہو، گھر ہو کہ دکان ہو. نماز سے دور نہیں ہو سکتے، لیکن جہاں موقع آیا، وقت آیا نماز کا، بچھا لو مصلی. زمین بھی تمہارے لیے مسجد ہے. جاؤ جو بھی رکو مسجد کا پلیس ہو، زمین کی وہ جگہ مسجد بن سکتی ہے اور پاک بھی ہے، وہاں پر تم سجدہ کر سکتے ہو. نمبر 1. نمبر 2، خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نسیان کو، بھول پر جرم اور سزا کو اللہ نے اٹھا لیا. گزشتہ نیشنز میں ایسا نہیں تھا، تھوڑی خطا ہوتی تو انہیں پنشمنٹ
पनिशमेंट हो जाती। अल्लाह तो पैगम्बर इस्लाम फरमाते अल्लाह ने ऐसा नहीं किया, तौबा का दरवाज़ा खुला रखा और वापस आने का दरवाज़ा खुला रखा। इसलिए हम दुआ करते हैं सूरह बकरा की आयत नंबर 286 में, रब्बना ला तुआखिदना इन नसीना औ अक़ताना। ये हमारे लिए दुआ है, परवरदिगार अगर हम भूल गए, हमसे मिस्टेक हो गई तो हमसे मुआखज़ा न करना, हमें सज़ा ना देना जी, हमें स्कूल न करना परवरदिगार, तुझसे क्यों मिस्टेक हो गई। होती है, बंदे इंसान है ही, निसियान से भूल जाता है, वायदा करता है भूल जाता है। कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ लोग जानबूझकर भूल जाते हैं। रब्बना ला तुआखिदना इन नसीना औ अख्ताना। नंबर 2, नंबर 3, पैगम्बर इस्लाम फरमाते हैं एक नेकी के बदले अल्लाह तबारक व तआला ने 10 ने अज्र का मुझसे वायदा किया है। मन जा बिल हसनते फलहु अशरु अमसालुहा अमसालिहा। एक नेकी के बदले 10 नेकियाँ। 10 नेकियों के लिए कितना टाइम लगेगा इंसान की ज़िंदगी का, कितना अल्लाह ने हमारी ज़िंदगी को बाबरकत बना दिया, ब्लेस्ड लाइफ बना दिया। एक नेकी करो तो एक के बराबर तुम्हें 10 नेकियों का सवाब दिया जाएगा। लेकिन इसके मुकाबिल में अगर गुनाह हो गया तो एक गुनाह की सज़ा एक ही रखी है। ये अल्लाह तबारक व तआला का करम है। फला युज्ज़ा इल्ला मिथलहा, सज़ा नहीं दी जाएगी मगर जितना गुनाह उतनी ही सज़ा, लेकिन नेकियों के मुकाबिल में अल्लाह तबारक व तआला इनाम बढ़ा कर देगा बंदों को। पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया ये अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी ज़िंदगी को आसान बना दिया, जितना चाहे मैं नेकियों को अर्न कर सकता हूँ और नेकियों को कमा सकता हूँ। जो तीसरा उन्वान है कुरान मजीद में, एक दीन को आसान बनाया अल्लाह तबारक व तआला ने। एक अल्लाह चाहता ही आसानियाँ हैं, उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने रास्ता भी हमें बताया। लेकिन हाँ, एक ज़िम्मेदारी हमारी है और उस आसानियों तक पहुँचने के लिए हमें भी कुछ काम करने होते हैं, हमें भी कुछ काम करने। तो कुरान मजीद में ये उन्वान भी है, सूरह लैल में है जिसकी तरफ मैंने इशारा किया था। अल्लाह तबारक व तआला कहते जो लोग राह खुदा में इन्फाक करते, फ़अम्मा मन आता वत्तक़ा, जो लोग सेक्रीफाइस करते हैं, अता करते हैं, चैरिटी के काम करते हैं, वत्तक़ा गॉड कॉन्शियस होते हैं, अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, वसद्दक़ बिल हुस्ना, और रिवार्ड पर यकीन रखते हैं, क़यामत पर यकीन रखते हैं, रिवार्ड पर यकीन रखते हैं, रिटर्न पर यकीन रखते हैं, वलनुयस्सिरुहु लिल युस्रा फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा, हम उनके लिए रास्तों को आसान बना देंगे, हम उनके लिए इजी बना देंगे। हमें रास्ता आसान चाहिए, जेब से पैसा निकले दिल में दर्द ना हो। ये कुछ लोगों का जेब से पैसा निकले तो दिल में दर्द होता है, दूं या ना दूं, इस्तिखारा देखते हैं। पैसा निकालना बहुत मुश्किल है। माल को माल इसलिए कहते हैं वो दिल से उसे वो माल चिपक जाता है, इंसान का दिल उसकी तरफ झुक जाता है, वो इंसान दिल पे ले लेता है पैसे को। निकालना आसान नहीं, यूँ निकला यूँ परेशानी शुरू हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला कहता है नहीं, आदत डालो, देते चले जाओ, वो जो पेन है, तसव्वुर है माल का, हम तुम्हारे दिल से निकाल देंगे, अब फिर देने लगोगे। वलनुयस्सिरुहु लिल युस्रा, इतना आसान कर देंगे, तुम देते जाओगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुमने राह खुदा में कितना खर्च किया है। बास कमेंटेटर कहते हैं ये माल देने की आदत इतनी हो जाएगी, इतना आसान रास्ता हो जाएगा, वक्त पड़ने पर बंदा वक्त भी देगा, अपने बच्चों को भी कुर्बान करेगा, खुद भी कुर्बान हो जाएगा, अपनी जान देने को भी आसान समझेगा। करबला के दश्त में इमाम हुसैन ने कहा परवरदिगार ये मेरे लिए आसान हय्यनुन ली, यानी परवरदिगार ये मेरे लिए आसान है। क्यों आसान है? जान देना इमाम हुसैन के लिए, इसलिए कही परवरदिगार तू देख रहा है, ये तेरे रास्ते में है तो ये काम आसान हो जाता। अल्लाह तबारक व तआला कहता है कुछ काम तुम करो, कुछ रास्ता तय करो, और लंबा रास्ता हम तुम्हारे लिए खोल देंगे और आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए रास्ता। फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा, इतना ही नहीं मेरे अजीज़ों, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा हमारा कानून है, कानून पर अमल करना है, लेकिन कानून फ्लेक्सिबल होता है और उसको हमने इतना आसान कर देते हैं, तुम्हारी नीयत, तुम्हारे इंटेंशंस, तुम्हारे काम को हम एक्सेप्ट करेंगे। काम को एक्सेप्ट करेंगे नहीं, मुमकिन है कभी कभार काम हमारा टूटा फूटा काम है,
جی کام کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے. اتنی دعا کرتے ہیں نا پروردگار یہ میں نے نماز پڑھی ہے لیکن میری نماز میں نہ رکوع کمپلیٹ ہے نہ سجدہ کمپلیٹ ہے. رکوع میں کسی ایک شہر چلا جاتا ہوں, سجدے میں دوسرے شہر چلا جاتا ہوں, قیام میں پتہ نہیں میرا ذہن کہاں کہاں گھومتا ہے. ہادی صلاتی صلیتھا, پروردگار یہ میری نماز, اس نماز پر بھی بندہ استغفار پڑھنا چاہیے. بندے کو اس نماز پر بھی استغفار پڑھنا, یہ میری نماز ہے لیکن پروردگار تو چاہے تو اس ٹوٹی پھوٹی نماز کو بھی قبول کر لیتا ہے. یہ کرم ہے اللہ تو. دیکھ کتنا آسان ہے ہمارا دین, کتنا سہل ہے ہمارا دین. اس لیے ہمارے دین کو کہتے ہیں دین آسان. تو قانون ہے لیکن قانون کو امپلیمنٹ کرنے کی جہاں بات آتی ہے, پریکٹس کرنے کی بات آتی ہے, وہاں پر بہت ہی ہمارا دین آسان ہے اور آسانیاں ہمارے لیے فراہم کرتا ہے. تھوڑا چل کے دیکھیں, اس دین سے بہتر دنیا میں کوئی دین نہیں ہے. اس پاتھ سے بہتر, راستے سے بہتر کوئی راستہ نہیں ہے. ایک شخص آیا, میں کنکلوڈ کر دوں, ایک شخص آیا پیغمبر اسلام کی خدمت میں, یا رسول اللہ روزہ ٹوٹ گیا. روزہ ٹوٹ گیا جی, روزہ رکھا ہوا تھا میں نے توڑ دیا روزے کو. وہ توڑ دینے کا کفارہ کیا ہے؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا 3 چیزوں میں سے ایک کام تمہیں کرنے ہوں گے, کمپنسیشن دینا ہوگا. ایک, یہ غلام کو آزاد کرو, فری کرو ایک سلیو کو, یا 2 مہینے کنٹینیوس روزے رکھو, یا کم سے کم یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. پھر 60 پیپل جو لوگ روزہ توڑ چکے ہیں دن میں, جان بوجھ کر انہوں نے نہیں رکھا ہے, تو ان کا کام اب یہ شروع ہوتا ہے یہاں سے. 60 مسکینوں کو انہیں کھانا کھلانا پڑے گا, فیڈ کرنا پڑے گا, ان کو ایک میل کا انتظام کرنا پڑے گا. 60 کو ہر روزے کے بدلے میں, اگر 30 روزے نہیں رکھے ہیں تو آپ ملٹیپلائی کر سکتے ہیں اور آپ اپنا اکاؤنٹ بھی چیک کر لیجئے گا. پیغمبر اسلام کی خدمت میں کہا, یا رسول اللہ نہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں, نہ میں سلیو کو فری کر سکتا ہوں, اور نہ میں 60 لوگوں کو کھانا کھلا سکتا ہوں, کچھ بھی نہیں ہو سکتا یا رسول اللہ. اگر ویسا ہوتا تو ایک روزہ توڑتا کیوں, اتنی طاقت بھی میرے پاس نہیں ہے. پیغمبر اسلام نے فرمایا جتنا کر سکتے ہو کرو, 10 روزے رکھ لو, 5 روزے رکھ لو, 10 لوگوں کو کھلا دو, 5 لوگوں کو کھلا دو. وہ آنے والے شخص نے کہا, یا رسول اللہ یہ بھی میرے اندر کیپیسٹی نہیں ہے, میں یہ بھی نہیں کر سکتا. ابھی گفتگو ہو رہی تھی, ایک شخص ڈیٹس کی ایک باسکٹ لے کر آیا, یا کہیے ایک سین لے کر آیا جس میں ڈیٹس رکھے ہوئے تھے. گفٹ کے طور پر اس نے پیغمبر اسلام کی خدمت میں ان ڈیٹس کو پیش کیا. پیغمبر اسلام نے ڈیٹس کو لیا اور اس غریب انسان کے حوالے کیا, لو یہ لے جاؤ, غریبوں میں تقسیم کر دو, تمہاری طرف مجھے گفٹ ملا ہے, تم لے جاؤ غریبوں میں بانٹ دو, تمہارے روزے کا کفارہ ہو جائے گا, کمپنسیشن. یہ لے جاؤ, دیکھ کتنا آسان بنا دیا, اس کو لے جاؤ. وہ لیا, اس نے لیا اپنے ہاتھ میں, لیتے ہوئے مسکرا کر کہا, یا رسول اللہ مجھ سے بڑا کون غریب ہے. پیغمبر اسلام نے کہا غریبوں میں بانٹ دو. اس نے کہا, یا رسول اللہ مجھ سے بڑا کوئی غریب نہیں ہے. سنیے پیغمبر اسلام کا جملہ, پیغمبر اسلام نے فرمایا, جا لے جا, تو کھا, اپنے گھر والوں کو کھلا دے, اللہ معاف کرنے والا ہے, اللہ معاف کرنے والا. جب اتنا بڑا مہربان اللہ ہے, اتنا بڑا کریم اللہ ہے, تو پھر اللہ سے دوری در حقیقت یہ ہمارے اپنے آپ پر ظلم کرنے کے برابر ہے. ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظہ کتاب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم. سبحان من سبقت رحمته غضبا وبسط الیدین بالرحمہ. خطبہ دوم میں ایک بار پھر میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں. دنیا میں چاروں طرف جہاں وار کا بازار گرم تھا,
اب نیگوسیشنز کی باتیں ہو رہی ہیں، لوگ راؤنڈ ٹیبل پر بیٹھ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں۔ جو لوگ جن کو اپنی طاقت پر ناز تھا، غرور تھا، ایروگینٹ تھے، ہم ایک رات میں آپ کے ملک کو برباد کر دیں گے، ساری دنیا کے سویلائزیشن کو برباد کر دیں گے، وہ لوگ مجبور ہو گئے بیٹھنے پر اور بات کرنے پر۔ یہ ان چھوٹے چھوٹے ملکوں کی کامیابی ہے، وکٹری ہے کہ انہوں نے اپنی ریزسٹنس کے ذریعے سے ظالم کو بتایا کہ ہمیشہ وار کی بات پوری نہیں ہوتی ہے، کبھی کبھار انسان کو سر جھکانا بھی پڑتا ہے۔ اس نیگوسیشنز کے پیچھے راز کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن ان بٹوین جو ایک عجیب بات سامنے آئی ہے، وہ بڑے طاقتوں کے ذریعے سے، خصوصی طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کے ذریعے سے، ان کے یہ ٹویٹس کے ذریعے سے، ان میسیجز کے ذریعے سے، جہاں انہوں نے اسلام پر اٹیک کیا، اس نے جہاں پر اسلام کو در حقیقت اللہ کے نام کی میمکری کی، نعوذ باللہ، وہیں پر ہم کہتے تھے ہمیشہ کہ ان لوگوں کا بھروسہ نہیں ہے، یہ کہاں گر پڑیں گے، کس طرف جا کر گر پڑیں گے نہیں معلوم۔ یہ کبھی کبھار ہو سکتا ہے کسی مذہب کا سہارا لیں گے، کبھی ریلیجن کا سہارا لیں گے۔ انہوں نے اپنے وار کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ریلیجیس لینگویج کا استعمال کیا۔ سب سے پہلے اپنے وار کو کہ اللہ نے ہماری مدد کی، گاڈ نے ہماری مدد کی، پتہ نہیں ایسٹر میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ گاڈ نے ہمیں کامیابی عطا کی، پتہ نہیں کون کون سے لفظ ریلیجیس لینگویجز کا استعمال کیا۔ ہم لوگ زمانے سے کہتے تھے ان لوگوں کو کہ بڑے بڑے جو لوگ اسلام کا نام لے کر اسلام کے خلاف کام کرنے والے ہیں، انہوں نے بہت نقصان پہنچایا اسلام کو۔ جو ظالم تھے انہوں نے اسلام کا نام لیا، اسلام کے خلاف انہوں نے کام کیا۔ یہ وہابی آئیڈیالوجی، یہ سلفی آئیڈیالوجی، اسلام کا نام لو، اسلام کے خلاف کام کرو، بہت نقصان پہنچایا۔ آئیسس کو انہوں نے وجود میں لے آئے، ISIL کو وجود میں لے آئے، داعش کو وجود میں لے آئے، کتنا خون بہایا گیا مظلوموں کا بنام اسلام۔ اس علامہ اقبال کہتے ہیں میں اس قتل کو کیا کہوں جو اللہ اکبر کہہ کر کسی کا گلا کاٹا جائے، کہ نام ریلیجن کا لیا گیا، کاٹا گیا مسلمان کا گلا، نام مذہب کا لیا گیا اور کاٹا گیا مسلمانوں کو۔ تو یہ نام لیا جاتا ہے ریلیجن کا اپنے کاموں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس سے ہمارا اللہ، اس سے ہمارا لارڈ راضی ہے۔ انفارچونیٹلی آج بہت حلقوں میں یہ کام ہوتا ہے۔ کبھی کبھار ممکن ہے کہ اللہ کا نام لیں اور اللہ کا نام لے کر لوگ اپنے غلط ارادوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، غلط ارادوں کو پورا کرنے کی کوشش۔ انفارچونیٹلی میں ایک جملہ سن رہا ہوں کئی دنوں سے کہ اللہ ایک طرف اور اہل بیت ایک طرف۔ آپ کو کون چاہیے؟ اللہ چاہیے، اہل بیت چاہیے؟ یا علی، یا اللہ، کون چاہیے آپ کو؟ اللہ چاہیے یا اہل بیت؟ اہل بیت کے مقابل میں اصحاب کو لے آئے، اصحاب پیچھے رہ گئے۔ اہل بیت کے مقابل میں قرآن کو لے آئے، قرآن گلے ملنے لگا، اور اہل بیت کے خلاف اللہ کو لایا جا رہا ہے۔ اللہ چاہیے یا اہل بیت؟ اور ظاہر سی بات ہے جس کی عقل وہاں تک نہیں پہنچ پاتی وہ کہے گا اللہ کہاں، اہل بیت کہاں، ہمیں اللہ چاہیے، ہمیں اہل بیت نہیں چاہیے۔ اہل بیت سے دور کرنے کے لیے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، سہارا لیا جاتا ہے۔ یہ اس کے بجائے کہ آپ بندوں سے پوچھے تمہیں اللہ چاہیے یا اہل بیت، تم اللہ سے سوال کرو، اے اللہ تجھے کون سا راستہ پسند ہے؟ اللہ سے سوال، پروردگار تجھے کون سا راستہ پسند ہے؟ ہم اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں، پروردگار تیری اطاعت کا بہترین راستہ کون سا ہے؟ You want to obey Allah, which is the best way to obey Allah تبارک و تعالی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرے گا در حقیقت وہی اللہ کے راستے میں کھڑا ہوا ملے گا۔ اللہ سے پوچھو اللہ کو کیا چاہیے؟ ہمیں اللہ کی محبت چاہیے، اللہ کی محبت چاہیے۔ پوچھو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پروردگار تیری محبت تک پہنچنے کے لیے راستہ کون سا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم چیلنج کرتے ہو کہ ہم اللہ کے محبت تک پہنچنا چاہتے ہیں، رسول کی پیروی کرو، فالو دی فوٹ اسٹیپ آف دا میسنجر، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ ہمیں رسول نہیں چاہیے، رسول نہیں چاہیے، نہ تمہیں اللہ کی محبت ملے گی نہ اللہ کی اطاعت ملے گی۔ اگر اللہ کی محبت، کیا گمراہ کرنے کے جملے ہیں،
لوگوں کے ذہنوں کو ڈیویٹ کرنے کے جملے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے راستہ چاہیے، صراط مستقیم چاہیے، وہ صراط مستقیم چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ہم بتائیں گے تمہیں کس کے راستے پر چلو گے تو تمہیں صراط مستقیم ملے گی۔ کس کے راستے پر چلنا ہے ہمیں؟ جی، مائی وے از ہائی وے، یا اللہ نے جو راستہ بتایا وہ ہائی وے ہے؟ میں جو سوچوں وہ ہائی وے نہیں ہے، جو اللہ راستہ بتا رہا ہے وہ ہائی وے ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ ان کے راستے پر چلو تو تم اللہ تک پہنچو گے۔ کون ہے یہ نبیین؟ کون ہے یہ صدیقین؟ یہ بت ہیں یا لوگ ہیں؟ یہ آئیڈلس ہیں یا پرسنالٹیز ہیں؟ پرسنالٹیز کو فالو کرو، پائس پرسنالٹیز کو، انفیلیبل پرسنالٹیز کو، دوز ہو سیکریفائزڈ آن دی پاتھ آف اللہ تبارک و تعالیٰ، مارٹائرڈ آن دی پاتھ آف اللہ تبارک و تعالیٰ، فالو دیم ٹو ریچ ٹو دا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ان کو فالو نہیں کرو گے نہیں پہنچ پاؤ گے۔ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، معافی چاہتا ہوں، وحسن اولئک رفیقا۔ یہ نبیین ہیں، یہ ٹروتھفل پیپل ہیں، یہ مارٹائرس ہیں، یہ رائٹیس پیپل ہیں، اور ان کے راستے پر چلو تو تم نتیجے تک پہنچ جاؤ گے۔ حدیث میں ہے نبیین میں کون ہے؟ ہمارے رسول، نام لے لوں، صلوات پڑھ دیں گے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ والصدیقین میں حضرت علی و شہزادی کونین حضرت زہرا سلام اللہ علیہما۔ والشہداء میں امام حسن اور امام حسین سیدائی شباب اہل الجنہ علیہم السلام۔ والصالحین میں باقی ائمہ جو من ولد الحسین علیہم الصلاۃ والسلام۔ وحسن اولئک رفیقہ میں تفسیر میں حسن اولئک رفیقہ مینس ہمارے امام حاضر، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ بہت شکریہ آپ کا۔ کبھی کبھار میں شکریہ ادا کرنا بھول جاتا ہوں۔ جی، دعائے توسل کا پروگرام تھا، استغاثے کا پروگرام تھا، الحمدللہ آپ لوگوں نے شرکت کی، دعائے توسل کی قرأت کی اور توسل کیا امام حاضر سے، جو لیونگ امام، دا امام آف دا ٹائم ہے، اس سے آپ نے استغاثہ کیا۔ بہت بہت شکریہ۔ کبھی کبھار اپنے کنیکشن کو اہل بیت سے مضبوط بنانا بہت ضروری ہے ٹو ریچ ٹو دا پاتھ آف اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس راستے پر چلنا ہے۔ کبھی کبھار ایسے جملے استعمال کیے جاتے ہیں لوگوں کے ذہنوں کو ڈیویٹ کرنے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے۔ ریلیجن کا استعمال کیا گیا۔ ایسٹر کے موقع پر گاڈ نے ہمیں کامیابی عطا کی۔ حتیٰ پاپ نے ایک اچھا جملہ کہا تھا، فیور کا جملہ تھا، مظلومین کے فیور کا، سٹاپ کرو اس کلنگز کو۔ بلینس آف ڈالر تم اسپینڈ کرتے ہو جسٹ ٹو کل دا پیپل، اور ہمارے ہاسپٹلس، ہمارے اسکولس مکمل نہیں ہوئے، کمپلیٹ نہیں ہوئے۔ اچھا جملہ تھا پاپ لیو کا، لیکن اس کے خلاف اٹیک کیا گیا۔ بھائی یہ تو ہمارے پالیٹکس میں آ رہا ہے، اس کو سٹاپ کرو یہیں پر۔ ہی از ویک آن کرائم، یہ جملہ کہا گیا۔ حتیٰ ایک نے تو وائس پریسیڈنٹ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اس کو سوچنا چاہیے پہلے کہ وہ ڈاکٹرین میں کچھ اسٹیٹمنٹ دینے سے پہلے اس کو اسٹڈی کرنا چاہیے۔ ایک جاہل انسان کہہ رہا ہے کہ اس کو اسٹڈی کرنا چاہیے، پہلے سوچنا چاہیے کہ وہ ریلیجیس میں اور پالیٹکس میں دخل نہ دے، دخل دینے سے پہلے، اسٹیٹمنٹ دینے سے پہلے اس کو سوچنا چاہیے تھا۔ یہاں تک اٹیک کیا جا رہا ہے، ان پر اٹیک کر رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ کرسچینٹی آگے نہ بڑھے، مظلوموں کی حمایت میں ظلم کے خلاف کھڑے ہو نہ پائے۔ ہم یہی تو کہہ رہے تھے سالوں سے، اسلام کا جو پیغام تھا اور ہمارے علماء کا جو پیغام تھا بنام اسلام، قتل و غارت گیری نہ ہو، دنیا میں فساد نہ ہو، تم اس کو ایزی لے رہے تھے۔ اب جب بات تم پر پڑی ہے تو اب سارے کرسچنز کی زبانیں کھل گئی ہیں۔ لیڈرز پاپ کی حمایت میں آئے کہ نہیں، جو پاپ نے کہا ہے وہ صحیح کہا ہے، جو ہو رہا ہے وہ صحیح غلط ہو رہا ہے، وہ صحیح نہیں ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اب دنیا کو آنا چاہیے۔ اب کرسچینٹی کا زمانہ، اگر تم کہہ رہے ہو کہ اچھا صحیح بات ہے، اب تمہاری ذمہ داری ہے، اب آگے بڑھو، ظلم کے خلاف قیام کرو۔
کیا قرآن مجید کا پیغام کیا؟ میں یہ پیغام تک آپ کو لانا چاہ رہا تھا، معافی چاہتا ہوں میرا ٹائم ختم ہو گیا۔ پیغام یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے، اگر یہ سینس ہے کہ ہمیں ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے، اے مسلمانوں تم کرسچنز کو اور جتنے ڈیوائن بکس کے ماننے والے ہیں انہیں انوائٹ کرو، اسٹینڈ آن اے کامن گراؤنڈ، اور ہاتھ سے ہاتھ ملاؤ، یونٹی قائم کرو ڈیوائن ریلیجنز کی، اور ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ فَقُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، ایک پرچم کے تلے، فلیگ کے تلے تم سب کھڑے ہو سکتے ہو۔ وہ پرچم کیا ہے؟ وہ فلیگ کیا ہے؟ ان لا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، ہم سوائے اللہ کی کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور کسی کو اللہ کا شریک قرار نہیں دیں گے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 64۔ یہ بہترین موقع ہے یونٹی کا۔ اللہ کرے کہ مسلمان اور کرسچنز دونوں ہاتھ میں ہاتھ ملائیں۔ جو آج ظلم ہو رہا ہے صرف ایک نیشن پر نہیں، ایک ریلیجن پر نہیں، ساری انسانیت پر ظلم ہو رہا ہے، جلد از جلد اللہ تبارک و تعالیٰ اس ظلم کا اس اتحاد کے نتیجے میں خاتمہ کرے۔ اللہم صلی علی سید المرسلین و شفیع المذنبین نبیًا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔